وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अरबईना की हदीस नंबर 32 الحديث الثاني والثلاثون समझने जा रहे हैं हम लोग. عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ابو سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر اپنی طرف سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں, ابتدا میں اسٹارٹنگ میں خود سے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. ولا ضرار اور بدلہ لینے کے لیے, انتقام لینے کے لیے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندا ورواہ مالک فی الموطأ. یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کی بہت سارے اسناد ہیں, بہت سارے طرق ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں. اس کا مفہوم درست ہے. اس حدیث کے اندر اسلام کا ایک اصول بتایا گیا ہے کہ اسلام میں اپنے فائدہ کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے, حرام ہے. آپ اپنے فائدہ کے لیے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے, انتقام لینے کے لیے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ کو کسی سے کوئی پرابلم ہے, کوئی شکایت ہے, کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے, تو آپ حاکم وقت کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کو انصاف دیں گے. آپ خود سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتے. یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر بھی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان ہو, جس سے آپ کے پڑوسی کو نقصان ہو. مثلا آپ اپنے گھر کے دروازے پہ ڈسٹ بین رکھ دیں اور اس میں کوڑے ڈالیں, تو اس سے اگر پڑوسی کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے. یا آپ کی خود کی زمین ہے اور آپ اس میں گندگی ڈالیں یہ سوچ کر کہ ہماری زمین ہے, لیکن آس پڑوس پہ لوگ ہیں جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے, تو یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے. یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ اسلام جو خوبیوں کا مذہب ہے, اسلام جو خوبیوں کا دوسرا نام ہے, اسلام جس نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ان امور پر بہت زیادہ ابھارا ہے, بہت زیادہ ترغیب دی ہے جس میں اپنی بھی بھلائی ہو. اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا خود کو کوئی نقصان پہنچائے, اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے علاوہ کسی اور کو نقصان پہنچائیں. یہاں تک کہ آپ کے بچے, آپ کے والدین, آپ کے بھائی بہن, آپ کے رشتہ دار, ان تمام کے ساتھ کیسے رہنا ہے, جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, پھر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ان کو کیا نام رکھنا ہے, ان کی کیسی تربیت کرنی ہے, یہ ساری چیزیں اسلام بتاتا ہے. اس لیے کہ آپ ان کو بھی, اپنے بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. گرچہ ماں باپ کے اندر بچے کے لیے محبت ہوتی ہے, پھر بھی اسلام نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. تو اسلام وہ مذہب ہے جو ہر کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی ترغیب دیتا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ. اور اسلام وہ مذہب ہے جس کی خوبیوں کی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں اسلام پورے ورلڈ میں, پوری دنیا میں پھیل گیا, پوری دنیا میں عام ہو گیا. صحابہ کرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہی تھی جس کی وجہ سے وہ صحابہ کرام, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے غریب تھے, لیکن غربت کے باوجود ان کے اعمال, ان کی زبان, ان کی بات چیت نے لوگوں کو متاثر کیا, لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے مختصر عرصے میں اسلام کہاں سے کہاں تک پھیل گیا. اور جب صحابہ کا ادوار آیا تو شروع کے جو ادوار ہے 30 سال 35 سال, اس میں اسلام اب دنیا سے نکل کر پورے عالم میں پھیل گیا. تو یہ اخلاق تھا. لیکن آج ہم اپنے آس پاس میں دیکھیں تو اسلام کو بہت زیادہ بدنام کیا جا رہا ہے. مغربی میڈیا, ہمارے جو دشمن ہیں وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بتا دوں کہ اسلام کے دشمن اور اسلام کو بدنام کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا دور ہے یا کوئی نیا زمانہ آیا ہے. لیکن جو قابل غور بات ہے کہ اسلام اس وقت اتنا بدنام کیوں ہو رہا ہے,
یا اسلام کی خرابیاں کیوں اچھالی جا رہی؟ اس لیے کہ ہمارے اندر نقص ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر خرابیاں آ رہی ہیں. ہم ذرا سا فائدہ کے لیے، تھوڑے سے مفاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں. ہر اسلام جس میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے پہ جگہ جگہ ابھارا گیا ہے، اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہی رول بتایا گیا ہے کہ کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، خود کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اس اسلام کو ہم خود بدنام کر رہے ہیں، اس اسلام کو خود ہم اپنے اخلاق کی وجہ سے بدنام کر رہے ہیں. آج جو مسلمان بدنام ہے یا اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام تو بدنام نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ اسلام کو جو بدنام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ ہم خود ہیں. ہم خود جھوٹے ہیں، ہم خود چوری کرتے ہیں، ہم خود ہر اس برائی میں ملوث ہیں جس میں ہم کو منع کیا گیا ہے. ہم شراب پیتے ہیں. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسلام کو تقویت دینا چاہتے ہیں، اگر ہم مسلمانوں کو تقویت دینا چاہتے ہیں، اگر ہم خود کو تقویت دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سے شروعات کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے خود کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.